السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، جامع الترمذی محاضرہ نمبر 13 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں جو باب ہم اور آپ پڑھیں گے وہ ہے باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول، یعنی پاخانہ اور پیشاب میں قبلہ کے استقبال کی منادی کے سلسلے میں باب۔ قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا۔ فقال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله۔ قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف۔ قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح۔ آئیے سند دیکھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے سعید بن عبد الرحمن المخزومی نے حدیث بیان کی۔ تو سعید بن عبد الرحمن المخزومی یہ کون ہے؟ سعید بن عبد الرحمن المخزومی ابن حسان المکی القرشی۔ آپ نے ابن عیینہ اور حسین بن زید العلوی سے حدیثیں روایت کی ہیں، اور آپ سے امام ترمذی اور امام نسائی نے حدیثیں روایت کی ہیں، اور امام نسائی نے آپ کو ثقہ کہا ہے۔ آپ کی وفات سن 249 ہجری میں ہوئی۔ یہ سفیان بن عیینہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال حدثنا سفیان بن عیینہ، تو سفیان بن عیینہ بن ابی عمران میمون الہلالی، آپ کی کنیت ابو محمد اور نسبت الکوفی ثم المدنی المکی ہے۔ آپ ثقہ، حافظ، فقیہ، امام اور حجت ہیں، مگر یہ کہ آخری عمر میں آپ کا حافظہ بدل گیا تھا، اور بسا اوقات آپ تدلیس کرتے تھے، لیکن ثقات سے تدلیس کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں سب سے اثبت تھے عمر بن دینار کے سلسلے میں۔ آپ امام زہری سے روایت کرتے ہیں۔ عن الزہری، امام زہری کون ہے؟ تو امام زہری کا نام بہت ہی مشہور ہے۔ آپ کا نام محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب الزہری، محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب بن عبداللہ بن الحارث بن زہرہ بن کلاب القرشی الزہری، یہ پوری نسبت ہے۔ آپ کی جلالت شان اور حفظ و اتقان پر اتفاق ہے، اور آپ ائمہ اعلام میں سے ایک تھے، حجاز اور شام کے بہت بڑے عالم تھے۔ اور لیث نے کہا آپ کے سلسلے میں ما رأیت عالما قط اجمع من ابن شہاب، میں نے ابن شہاب زہری سے بڑا عالم
کبھی نہیں دیکھا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کان ابن شہاب من اسخى الناس وتقيا ما له في الناس نظیر۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن شہاب زہری لوگوں میں بہت ہی سخی اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، اور لوگوں میں آپ کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ کی وفات سن 124 ہجری میں ہوئی۔ تو یہ امام زہری رحمہ اللہ ہیں۔ آپ عطا بن یزید اللیثی سے روایت کرتے ہیں۔ عطا بن یزید اللیثی المدنی نزیل الشام، شام میں آپ نے سکونت اختیار کی، آپ ثقہ ہیں۔ اور عطا بن یزید اللیثی یہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشہور صحابی ہیں، اور آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام خالد بن زید بن کلیب انصاری، اور کنیت ابو ایوب ہے۔ آپ کبار صحابہ میں سے ہیں، اور غزوہ بدر میں بھی آپ حاضر تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ ہی کے مہمان ٹھہرے۔ آپ کی وفات روم میں غزوہ کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے سن 50 ہجری میں ہوئی، اور ایک قول کے مطابق سن 50 کے بعد ہوئی۔ تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ سند پر گفتگو ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا اتیتم الغائط، جب تم بیت الخلاء آؤ۔ غائط کس کو کہا جاتا ہے؟ غائط کا معنی ہوتا ہے موضع قضاء الحاجہ، یعنی قضاء حاجت کی جگہ، جہاں پر انسان قضاء حاجت کرتا ہے اس جگہ کو غائط کہا جاتا ہے۔ اور اصل میں غائط کا مفہوم ہوتا ہے المطمئن من الارض، المطمئن من الارض یعنی ہموار زمین۔ پھر اس کے بعد یہ اس جگہ کے لیے استعمال ہونے لگا جو قضاء حاجت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ انسان سے نکلنے والے فضلات کا بھی معنی رکھتا ہے، لیکن جس معنی میں استعمال ہو گیا اور مشہور ہو گیا وہ قضاء حاجت کی جگہ ہے، اور اسی معنی میں مشہور ہے۔ تو کہا اذا اتیتم الغائط، جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ، بیت الخلاء آؤ، فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول، تو کیا کرو؟ قبلے کی طرف رخ نہ کرو، قبلے کا استقبال نہ کرو پاخانہ اور پیشاب میں۔ تو لا تستقبلوا القبلہ کیا مطلب؟ ای جہت القبلہ، جہت الکعبہ، کعبہ کی طرف رخ نہ کرو۔ اور بغائط ولا بول میں جو با ہے یہ محذوف کا متعلق ہے، اور وہو حال من ضمیر لا تستقبلوا، اور وہ حال واقع ہے، یعنی جو محذوف ہے وہ حال واقع ہے لا تستقبلوا کی ضمیر سے۔ لا تستقبلوا میں انتم کی ضمیر پوشیدہ ہے، اسی ضمیر سے حال واقع ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اصلی عبارت کیا ہے؟ ای لا تستقبلوا القبلۃ حال کونکم مقترنین بغائط او بول، یہ اصل عبارت ہے، یعنی قبلے کی طرف رخ نہ کرو اس حال میں کہ تم پاخانہ اور پیشاب میں مشغول ہو، یہ اصل عبارت ہے۔ ولا تستدبروها، اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کرو۔ تو قبلے کی طرف رخ کرنے کی بھی منع دی، اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنے کی بھی منع دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، تو قبلے کی طرف اپنا رخ نہ کرو، اپنی پیٹھ نہ کرو، بلکہ کس کی طرف کرو؟ لیکن مشرق و مغرب کی طرف کرو۔
ولیکن شرقوا او غربوا. اب یہ حدیث پڑھتے ہوئے ایک بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کرنے سے، پیٹھ کرنے سے منع فرما رہے ہیں، اور مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے کا حکم بھی دے رہے ہیں. تو جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارا قبلہ تو مغرب کی طرف ہے، اگر ہم قبلے کی طرف رخ کریں تو پھر قبلے کا استقبال ہو جائے گا، اور اگر قبلے کی طرف پیٹھ کریں تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو ایک ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے. تو اس کی تطبیق اس طرح ہے کہ یہ حکم یعنی شرقو اور غربو میں حکم مدینہ والوں کے لیے ہے، کیونکہ ان کا قبلہ جنوب یعنی دکن کی طرف ہے، اور یہ خانہ کعبہ کے شمال میں یعنی اتر میں بستے ہیں. لہٰذا ان کی طرح جن کا بھی قبلہ جنوب کی طرف ہوگا یا شمال کی طرف ہوگا، وہ اپنا رخ مشرق و مغرب کی طرف کریں گے. اور جو لوگ خانہ کعبہ سے مشرق یا مغرب میں ہیں، یعنی پچھم یا پورب میں ہیں، جیسے ہم لوگ مشرق میں ہیں، تو وہ استقبال یا استدبار شمال یا جنوب کی طرف کریں گے. اب ہمیں اور آپ کو اتر کی طرف یا دکن کی طرف رخ کرنا ہوگا. یہ اس ٹکراؤ کا حل ہے. ولیکن شرقوا او غربوا. اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا فقال ابو ایوب فقدمنا الشام، تو ہم لوگ شام آئے تو ہم نے پایا کہ بیت الخلاء کو قبلے کے رخ بنایا گیا ہے. فوجدنا مراحیض قد بنیت مستقبل القبلہ، تو ہم کیا کرتے تھے؟ فننحرف عنها، تو ہم قبلے سے انحراف کر لیتے تھے، قبلے سے پھر جاتے تھے اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے تھے. تو مراحیض ایک لفظ آیا ہے، تو مراحیض یہ مرحاض کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے البیت المتخذ لقضاء الحاجہ او لقضاء حاجت الانسان، یعنی انسان کی قضاء حاجت کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے اس کو مرحاض، جس کی جمع مراحیض آتی ہے، تو مراحیض کہا جاتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ التغوط. امام نووی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. تو مراحیض مرحاض کی جمع ہے، یہ بیان کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ منحرف ہو جاتے تھے، یعنی قبلے سے اپنے رخ کو پھیر لیتے تھے، اور استغفار جو کرتے تھے تو استغفار کی وجہ کیا ہے؟ کیوں استغفار کرتے تھے؟ یہ ایک سوال ہے. تو امام ابن العربی نے استغفار کی 3 وجوہات بیان کی ہیں. نمبر 1، استقبال کر لینے کی وجہ سے استغفار کرتے تھے، یعنی چونکہ اسی سمت بیت الخلاء بنایا گیا تھا، تو جب بیٹھتے تو قبلے کا استقبال ہو جاتا، پھر اس کے بعد جب یاد آتا تو پھر جاتے تھے. تو استغفار کی جو پہلی وجہ تھی وہ کیا؟ استقبال کر لینے کی وجہ سے استغفار کرتے تھے. دوسری وجہ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے تھے، اس لیے کہ الذنب یذکر الذنب، ایک گناہ دوسرے گناہ کو یاد کرا دیتا ہے. تیسری وجہ بیان کی ہے کہ جنہوں نے اس طرح بنایا تھا، تعمیر جنہوں نے اس طریقے سے کی تھی، ان کے لیے استغفار کرتے تھے، یعنی لیٹرنگ اس طرح بنانے والے کے لیے استغفار کرتے تھے. تو یہ 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسی باب میں
عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی کی حدیث، معقل بن ابی الحیثم کی حدیث، اسی طریقے سے ان کو معقل بن ابی معقل بھی کہا جاتا ہے، اور ابو امامہ، ابو ہریرہ اور سہل بن حنیف کی بھی حدیثیں اسی باب میں ہیں۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ایوب احسن شیء فی ھذا الباب واصح، کہ ابو ایوب انصاری کی جو حدیث ہے اس باب میں سب سے بہتر اور سب سے صحیح ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کا نام ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے امام زہری کا نام بھی بیان کیا ہے، ان کی کنیت بھی بیان کی ہے۔ اس کے بعد علماء کے اقوال گنائے ہیں، تو علماء کے اقوال اس سلسلے میں مختلف ہیں، اور 4-5 مذاہب ہیں اس سلسلے میں، جن پر انشاءاللہ ہم اور آپ اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ لیکن میں یہ بات آپ کو بتلا دوں کہ راجح قول اس سلسلے میں جس کو امام نووی رحمہ اللہ نے قرار دیا ہے کہ کون سا قول راجح ہے، تو امام نووی رحمہ اللہ نے امام مالک اور امام شافعی وغیرہ کے قول کو راجح قرار دیا ہے، اور اسی کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی راجح قرار دیا ہے۔ تو وہ قول کون سا ہے؟ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا قول یہ ہے کہ استقبال قبلہ صحرا میں، یعنی استقبال قبلہ پخانہ اور پیشاب کرتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ صحرا میں، بیابان میں حرام ہے، اور بنیان میں، یعنی اگر بلڈنگ کے اندر اس طریقے کا بنا ہوا ہو تو پھر حرام نہیں ہے۔ اس قول کو امام نووی رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے، لیکن شارح ترمذی عبد الرحمن المبارکوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بہتر قول اور دلیل کے اعتبار سے سب سے قوی قول وہ ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یعنی مطلقاً یہ جائز نہیں ہے، نہ تو بلڈنگ میں جائز ہے اور نہ ہی صحرا اور بیابان کے اندر جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں امت کے لیے قانون بنایا ہے، قانون وضع کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، ایک قانون ہے جو علی الاطلاق بنیان اور صحرا سب کے لیے شامل ہے۔ تو یہ شارح ترمذی عبد الرحمن المبارکوی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے کہ نہ تو بیابان میں اور نہ ہی بنیان میں، عمارت میں، بلڈنگ میں ہی استقبال و استدبار جائز ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بات بتلا دی۔ انشاءاللہ علماء کے جو اقوال ہیں، ان کے جو مذاہب ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں لانے کی